الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العلی العظیم۔ آیت کے چند حصے ہیں، اس میں سے پہلا حصہ آیت کا یہ ہے آج جو تلاوت ہو رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے بعد دنیا میں صرف اور صرف توحید تھی۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب ایک ہی طریقے پر تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے، ذرا پہلے دنیا میں بگاڑ آیا، شرک آئی، نحوست آئی شرک کی، تو اللہ نے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ بعثت بھیجے جانے کے اعتبار سے، بعثت کے اعتبار سے پہلے رسول تھے۔ اس کے بعد اللہ نے بہت انبیاء اور کتابیں بھیجی، اور راہ حق یعنی سیدھی اور سچی اور اللہ کی راہ کو بتلانے کے لیے پھر دنیا میں جب جب بگاڑ آیا تو اللہ نے نبی کو بھی بھیجا، ان کے ساتھ آسمانی صحیفے بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجیں۔ کیوں بھیجا اس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ بشارت دیں جو ان کی باتوں کو قبول کریں گے، اور ڈرائیں ان نافرمانوں کو، اور جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، اختلاف ہو رہا ہے، اختلاف کو دور کریں۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، اور اختلاف کو ختم کرانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو، کتابوں کو، صحیفوں کو اللہ پاک بھیجتے رہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد، انبیاء کے فیصلہ کر دینے کے باوجود دنیا میں حق اور باطل کے دو گروہ ہمیشہ سے رہے ہیں۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کے نبی حق بات کو واضح فرما رہے ہیں، اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کے زمانے میں بھی اختلاف رہا، شرک اور توحید کا کے درمیان مقابلہ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جس میں اختلاف کر رہے تھے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، ایمان والوں نے اس کو قبول کیا، اور جو لوگ جن کے دلوں میں ہٹ دھرمی تھی انہوں نے قبول نہ کیا۔
اللہ فرماتے ہیں واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو راہ راست بتلا دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے، جن کے دلوں میں حب دنیا نہیں ہوتی، جن کے دلوں میں کج روی نہیں ہوتی، نفرتیں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ کی رہنمائی فرماتا ہے۔ بہرحال اللہ نے آج کی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ جب جب دنیا میں بگاڑ آیا، لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا، تو انبیاء آتے، ان اختلافات کو، لڑائی جھگڑوں کو ختم فرماتے، حق کیا ہے کتابوں میں اس کو واضح فرماتے اللہ پاک، اور زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے جو احکامات دیے نبیوں کو، وہ صحیفوں کے ذریعے سے انبیاء اور کتابوں کے ذریعے سے رسول وہ لوگوں کو بیان فرماتے۔ اس مضمون کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ آیت کا پہلا حصہ یہ ہے کہ سب لوگ ایک دین پر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے اور آپ سے دنیا کا آغاز ہوا، تو اس کے بعد سب لوگ ایک امت بن کر رہتے تھے، لیکن حضرت آدم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بگاڑ آتا رہا۔ اللہ نبیوں کو، کتابوں کو، صحیفوں کو آسمان سے نازل فرماتے رہے، اور وجہ یہ کہ لیحکم بین الناس، تاکہ انبیاء اور رسل لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور اختلاف کو دور کریں۔ تو انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد بھی اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیروکار تھے، یعنی سبھی لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں موحد تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر جب لوگوں میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں لوگوں کا اختلاف تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا، یعنی کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد، انبیاء کے بتا دیے جانے کے بعد، لوگ اس کے اندر ضد کرنے لگے اور اختلاف خود کتاب میں نکالنے لگے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں سیدھی سچی راہ تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ واللہ، یعنی ایمان والے لوگوں نے ان کتابوں سے، صحیفوں سے فائدہ اٹھایا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ یقیناً ایمان ملنا یہ اللہ کے فضل اور کرم سے میسر آتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔